کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی بار میں نہیں، ابھی کل تک ہم نماز جو ہے وہ بغیر توجہ کے یا کم توجہ کے پڑھتے تھے، آج جو ہے بالکل ہم آیت اللہ بہجت کی طرح نماز پڑھنے لگے ہیں، آج جو ہے وہ ہم آیت اللہ قاضی طباطبائی کی طرح نماز پڑھیں، کیا ممکن ہے یہ؟ یا نہیں اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا ایک قدم کر کے جو ایک ہے قدم آگے. ہر نماز پورے شرائط کے ساتھ آیت اللہ بہجت کی طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، بات صحیح ہے. نہ ہمیشہ انسان ایسا رہ سکتا ہے. اسی مطلب کی طرف بھی واقعہ بھی اشارہ کر رہا ہے. میں اس کا خلاصہ عرض کروں واقعے کا. ایک صحابی تھے، پیغمبر کے پاس آئے، انہوں نے یا رسول اللہ جب تک آپ کی خدمت پہ رہتا ہوں صحیح راستے پر رہتا ہوں، اپنی زبان میں کہ سدھرا رہتا ہوں، جب آپ کی خدمت سے چلا جاتا ہوں کچھ دنوں تک یا کچھ دیر تک اس کا اثر رہتا ہے، پھر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے اور الٹے سیدھے کام کرنے لگتا ہوں. تو پیغمبر نے اس کی مذمت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ جیسے تم ہمارے حضور میں رہتے ہو ویسے ہمارے غائب میں بھی رہو، نہیں ایسا نہیں. پیغمبر نے کہا اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو تو ایسے ہو جاؤ گے کہ پانی پر چلنے لگو گے. یعنی انسان ہمیشہ ایسا نہیں رہ سکتا جا کے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں ایک سجدہ اگر قبول ہو جائے وہی شاید نجات کے لیے کافی ہے. ایک سجدہ اگر قبول ہو جائے، اور یہ حقیقت بھی ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اگر توجہ کے ساتھ ہوگی اس شرائط اس کا. تو اب اچھا نجات اسی نماز سے ملے گی، قرب خدا اسی نماز سے ملے گا. پڑھتے رہیں کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آئے گا، کوئی نہ کوئی سجدہ، کوئی نہ کوئی رکعت، کوئی نہ کوئی نماز ہماری قبول ہو جائے گی، وہی ہمیں نجات کے لیے اول وقت کے لیے. نہیں ایک اسٹیپ یہ بھی ہے نماز کا کہ یعنی نماز سے پہلے کے جو چیزیں ہیں اس میں جیسے وضو کا تذکرہ بھی آپ نے کیا، طہارت کا تذکرہ کیا. بعض علماء جو ہے وقت کے اوپر یا اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اگر وقت کے اوپر جو ہے وہ کافی ہم کو ملتا ہے کہ نماز اس کے اول وقت میں جی یہ تمام چیزیں ہیں. ایک نقطہ میرے ذہن میں بھی آیا کہ دیکھیں جیسے ہمارا اعتقاد یہ کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر استعداد کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. یعنی ہر استعداد والا انسان اس دین پہ عمل کر سکتا ہے. وگرنہ اگر ایک ایسا دین ہو کہ جس میں مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کہ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے نماز میں، یا مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ تمام چیزیں جو عارف کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو آپ سے قبول نہیں کی جائے گی، پھر یہ تو دین جو ہے وہ پھر خاص لوگوں سے محدود ہو جائے گا. تو توجہ کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس دین کی سب سے بڑی جو عبادت ہے اس میں بھی جو ہے اس عبادت کا امکان کہ کوئی اس کو بجا لائے وہ ہر ایک میں ہے. ہر استعداد کے شخص میں جو ہے وہ یہ امکان پایا جاتا ہے. اور اس وجہ سے ہم اس طرح سے اگر دیکھیں کہ نماز کے حوالے سے بھی جو بیر منیمم چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جو کم سے کم چیزیں ضروری ہے کہ وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، وہ بھی واضح طور پہ قرآن نے بیان کی ہے، روایات میں بیان ہوئی ہے. پھر اس کے آگے جیسے جیسے جس کی استعداد جیسی وہ اس اعتبار سے دوسری چیزیں جو ضروری ہے وہ بھی بیان کر دی گئی ہے، آداب کے اس میں، مستحبات میں، اور یہ تمام چیزیں. یعنی نماز کے حوالے سے تو مولانا بہتر جانتے ہیں کہ ایک دریا ہے آداب کا اور مستحبات کا، اور یہاں پہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک نقطہ جس کی طرف توجہ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے من احسن من اللہ حکمن، کون خدا سے بہتر حکم کر سکتا ہے. یعنی دستور اگر آپ کو کسی سے لینا ہے وہ بہترین دستور جو ہے وہ خدا، لیکن ایک شرط خدا نے لگائی، لقومی یوقنون، جو اہل یقین ہے، جو اطمینان کے پیچھے. تو جوانوں سے مخصوصاً یہ درخواست ہے کہ دیکھیں جو بھی دین کے احکام ہیں، جو دین کے یہ آداب ہیں، اس کو اگر لینا ہے تو خود جائیں اس کے پیچھے. خود سن کے لیا ہوا دین اور خود جا کے انسان پڑھے، اس کو سمجھے، اس میں اطمینان میں فرق ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک چیز کو سن لیتے ہیں کسی سے، مورد اطمینان شخص ہے، لیکن وہی چیز اگر آپ کسی کتاب میں، معتبر کتاب میں خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے قوم میں جو ہے مخصوصاً جوانوں میں ایک موزل اور ایک المیہ ہے کہ ہم کتاب نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں پڑھنے کا، اور اب تو جو ہے وہ شارٹس کا زمانہ ہے، اور پتہ نہیں جو ہے وہ کلپس بھی جو ہے 20 منٹ بھی جو ہے حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. اول وقت کا تذکرہ ہو رہا تھا نماز میں. جی تو یہ اول وقت جو ہے اب اس جوان کو اتنی مشغولیات ہے اور یہ تمام جو مصروفیات جو ایجاد ہو گئی ہیں مثال کے طور پہ، اس میں سے اگر یہ جوان اول وقت پہ نماز پڑھ لے تو آپ سوچیں کیا ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے اگر کسی کے پاس اطمینان نہ ہو تو بہت سخت ہے، یقین نہ ہو تو بہت سخت ہے. تو یہاں سے دو نقطے، یہ آداب، یہ ساری چیزیں تو ہے، مہیا ہے، لیکن اگر کسی کا اطمینان نہ ہو نماز کی اس جائیگاہ پہ، نماز کی جو منزلت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جوان آئیں، ہماری سب سے پہلے احکام کی کتابوں کو پڑھیں، نماز کے حوالے سے احکام. اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی مولانا کتاب کا ذکر کر رہے تھے، وہ اگر ذکر ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے سامعین کے لیے بھی نماز کی اول وقت کی جو بات چل رہی تھی، اس میں ہم ایک روایت دیکھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ سے وہ روایت نقل ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور اس طریقے سے اٹھ کے جاتے تھے گویا وہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک اسٹیپ جو نماز میں تمرکز کے لیے، نماز میں کنسنٹریٹ کے لیے، اپنی نماز کی کیفیت کو اوپر لے جانے کے لیے، اسی وجہ سے یعنی نماز میں توجہ کیسے حاصل ہو اور کس طریقے سے نماز پڑھے. ہر نماز تو انسان اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا. علماء نے
نماز میں توجہ کے ساتھ کیسے نماز پڑھیں یا آسان لفظوں میں. بعض لوگ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی. روایات میں آیا کبھی پروردگار کسی بندے کی پوری نماز قبول کرتا ہے, کبھی آدھی قبول کرتا ہے, کبھی چوتھائی قبول کرتا ہے. یعنی جتنی اس کی صحیح نماز ہوتی ہے, نماز کا شرعی اعتبار سے صحیح ہونا اور ہے, نماز کا قبول ہونا اور ہے. دونوں میں فرق ہے. کیا کریں, علماء نے تقسیم کیا ہے آداب نماز کو, 3 حصوں میں تقسیم کیا آداب نماز کو. نماز پڑھنے کے پہلے آداب ہیں. نماز پڑھنے سے پہلے آداب مثال کے طور پر لباس آپ کا کیسا ہونا چاہیے. سفید لباس میں نماز پڑھنا مستحب ہے, خوشبو لگا کے نماز پڑھنا مستحب ہے, عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے, سر آپ کا ڈھکا ہوا مامے سے یا ٹوپی کے ساتھ, یہ دوش کے اوپر کوئی ابار نما کوئی چادر ہو, اس طرح سے تمام استحباب ہیں یہ. لیکن اس سے پہلے یہ سب عملی ہیں. اس سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, دیگر علماء نے بھی صراحت کے ساتھ یا بعض علماء نے اشاروں کے ساتھ ذکر کیا ہے فکری اعمال. اس کی طرف آپ نے جا بجا اشارہ کیا ہے. امام حسن علیہ السلام واقعی کی طرف فکری عمل کیا, جب کبھی انسان مصلی عبادت پر آئے, یعنی حی علی الصلاۃ کی آواز سنے مصلی عبادت پر آئے, کچھ لمحے کے لیے وہ ٹھہر جائے, رک جائے, ایسے نہیں, اور سوچے کون پکار رہا ہے. یہ مؤذن, یہ مترجم ہے. یہ حی علی الصلاۃ یہ نہیں کہہ رہا آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح یہ مؤذن نہیں کہہ رہا, یہ کسی کے حکم سے کہہ رہا ہے, زبان مقدسہ کا خدا کی کتاب نے اشارہ کیا, یہ وہ بلا رہا ہے. ہمیں کون بلا رہا ہے؟ ایک منسٹر, ایک ملک کا صدر ہمیں بلائے, ہم ایسے ہی چلے جائیں گے اٹھ کے؟ یہ آنکھوں میں کیچڑ لگا ہوا ہے اور برش بھی نہیں کیا ہے, اور بال جو ہے کبھی ادھر ہیں اور بٹن کھلے ہوئے ہیں, ایسے چلے جائیں گے؟ نہیں, ہم طہارت کے ساتھ جائیں گے, پاکیزگی کے ساتھ جائیں گے, مرتب ہو کے جائیں گے. اسی وقت جائیں گے جس وقت بلایا, جس وقت بلایا اسی وقت جائیں گے. پہلے جا سکتے ہیں, لیٹ نہیں جائیں گے. یہ اول وقت کی اہمیت ہے. پہلے اگر جا کے دربار پہ کھڑا ہو جائے, منتظر ہو بھیا جب ہمیں آواز آئے کہ فوراً آفس میں چلے جائیں گے, یہ سوچ کے جائیں گے کیا بات کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے, یہ کس کی بارگاہ میں ہمارا حضور ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, آیت اللہ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کا واقعہ ہے کہ جب آپ نماز میں جاتے تھے, مسجد میں جاتے تھے, تو نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ مصلی عبادت پر بیٹھ جایا کرتے تھے, اور یعنی ذرا اذان ہو گئی, اذان کے بعد بھی تھوڑی دیر تک آپ بیٹھے رہتے تھے, پھر اس کے بعد وہ نماز شروع کیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, لوگ منتظر ہوتے ہیں پیچھے جب نماز شروع ہو, اور اول وقت بھی ہوتا ہے کہ نماز سے فوراً بعد نماز شروع ہوئی ہے. وہ تو شہید صدر کہتے ہیں کہ میں آتا ہوں, تھوڑی جو بیٹھتا ہوں وہ اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ اپنی فکر کو, یہ جو باہری فکر ہے نا, مادی فکر ہے, اور یہ جو دنیاوی افکار ہیں, ان سے میں اپنے آپ کو الگ کر کے پھر میں اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں. تو یہ ایک بہت انشاءاللہ سب کو توفیق دے اس طرح سے ٹائم دینے کی, باوجود اس کے کہ شہید صدر مثلاً مشغول شخصیت ہے جی, یعنی اتنی کم عمر میں انہوں نے کتنی کتابیں لکھی, کتنے اقتصادنا فلسفتنا. ان کی جب کتاب منظر عام پر آئیں, ہمارے استاد سید نوری جو شہید صدر کے شاگرد تھے, ہمیں حلقات پڑھاتے تھے سیریا میں, سید جناب زین سلام اللہ علیہ کے روزے میں, حوض امام خمینی تھا, اس میں حلقات پڑھاتے تھے. سید نوری یہ شاگرد تھے شہید صدر. انہوں نے واقعہ بتایا تھا, مجھے ملک کا نام یاد نہیں آ رہا, تونس سے الجزائر سے ایک دانشگاہ کے جو پروفیسر تھے وہ آئے تھے آغا سے ملنے کے لیے, شہید صدر سے ملنے کے لیے. جب آپ کی کتاب منظر عام پر آ گئی تھی اقتصادنا و فلسفتنا, انہوں نے مختلف سوال کیے اور شہید نے جواب دیے. تو انہوں نے پوچھا آپ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, کس دانشگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ سوال کیا تھا, کیا ڈگری آپ کے پاس. شہید نے کہا تین مساجد کے. پتا ہے کہ قم میں بھی, وہاں ایران میں بھی درس خارج مساجد میں ہوتا ہے, امام بارگاہوں میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ڈگری کا کوئی سسٹم نہیں ہے, یہ ڈگری ہے بس, ڈگری یہاں اللہ ہی دیتا ہے, وہ والا نہیں ہے. ہم ان مساجد کے بنے. تو اس وقت جملہ انہوں نے کہا تو واللہ اگر یہ مساجد آپ جیسے علماء نکالتی ہیں تو ہماری یونیورسٹی سے بہت افضل ہے. بہت بے شک ظاہر سی بات ہے. تو وہ جو ہے, تو یہاں پہ بات چلی تھی آداب کی. آداب کے سلسلے میں ایک گفتگو آغا پناہیان کی ہو رہی تھی, کیا کہتے ہیں آغا پناہیان ایران کے جی معروف ہے, معروف اسکالر ہیں, اور ایران سے باہر بھی کافی باہر بھی جاتے ہیں لوگ. ہندوستان میں بھی اب ان کی جو ہے وہ مجالس کو, اور ان کی جو تقریریں ہیں ان کو سب ٹائٹلز کے ساتھ یا انگلش اس کے ساتھ جو ہے ترجمہ کر کے, وہ نوجوانوں کے درمیان, یعنی یہ 12 13 14 15 سال کے بچوں کے درمیان ایک وہ گفتگو کر رہے تھے. جنہوں نے ان سے سوال کیا آداب نماز سے متعلق کہ اگر نماز میں وہی جوان جو سوال کرتے کہ وہ نماز خشوع کے ساتھ پہلی نماز کیسے پڑھی جائے. تو کس نے کہا تم سے کہ تم نماز وہ خشوع کے ساتھ پڑھو. نماز تم ادب کے ساتھ پڑھو, ادب, اس ادب کی جو ہے وہ رعایت کرو. اور ادب ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اس کی رعایت ایک حد تک کر سکتا ہے. یعنی ادب ایک ایسی چیز ہے, توجہ سخت ہو جائے گا. آداب جو ہے کیسے کھڑا ہونا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں ایک تو فکری ہو گیا, ایک عملی ہو گیا. تو عمل میں جو ہے وہی کھڑے ہونا کیسے کھڑے ہونا. 3 طرح عمل کو 3 حصوں میں تقسیم کریں جا کے آداب. نماز سے پڑھنے سے پہلے یہ عمل انجام دیں, کنگھی کر لیں. کنگھی کرنے کی تاکید ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس کی ایک روایت آیا ہے اس کی تفسیر میں کہ اس سے مراد یہ کنگھی کر لو, یہ بھی مراد ہے, کنگھی کر لو مرتب ہو. یعنی جب بادشاہ کے پاس جائیں گے تو بہرحال ایسے تو نہیں جائیں گے. یعنی اب یہ تم تیار ہو گئے ہو, اب وقت ہو گیا جانے کا, اور اس وقت میں تم اب جب نماز شروع کر رہے ہیں تب اس کے آداب ہیں. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے
مثلا 6 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 7ویں مرتبہ تکبیرۃ الاحرام یعنی نماز والی تکبیر 6 مرتبہ، 6 کیا مقدمہ بن جائیں گی، کس کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، جب اللہ اکبر جب کہیں گے 7ویں مرتبہ جب کہیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ذہن دنیاوی خیالات سے کسی حد تک خالی ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، استغفار کرنا، یا محسن قطع کل موسی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. جب اپنے گناہوں کا انسان اعتراف کرے گا یا اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے گا تو اس کے اندر تواضع انکساری پیدا ہوگی، تکبر چلا جائے گا. ارے ہم تو اتنے ذلیل، ہم اتنے، میرا اللہ اگر میرا یہ گناہ فاش ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تو لوگ ہم سے نفرت کرنے لگتے، لوگ ہم پر لعنت بھیجنے لگتے، لوگ ہم سے دور چلے جائے. اس طرح نہیں، اپنے گناہوں کا وہ اس کے بعد کریں. پھر اس کے بعد جب نماز شروع کریں تو تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں. مستحبات پر عمل کرے، مکروہات سے بچے. یہ جب آداب نماز کے ساتھ انسان نماز پڑھے گا تو اس کا نتیجہ خضوع خشوع ہے ہی ہے. اس کا نتیجہ پھر یہ نماز جو ہے وہ صلاۃ المعراج المومن تو بننے کی. اگر اب مثال طور پر سب کے تو نہیں ادا کیے جا سکتے، کتابوں میں بھی جمع کیا، اس تحفۃ العارفین میں بھی جمع کیا. مثال کے طور کے اوپر یہ کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے، 2 پیروں کے درمیان دوری کتنی ہو، 3 انگلی سے لے کے 1 بالش تک. ہاتھ ہمارے کہاں کے اوپر حالت قیام میں، سائڈ میں ہو یا ران کے اوپر ہو. مستحب ہے کہ ران کے اوپر ہو. سائڈ اکثر لوگ سائڈ میں رکھتے ہیں جا کر. مستحب کیا ہے، ران کے اوپر. یہ ران کے اوپر جب ہاتھ ہو تو انگلیاں پھیلی ہوں یا باہم چپکی ہوئی ہوں، اس طریقے سے سینہ تان کے نماز پڑھے یا کاندھوں کو جھکا کے نماز پڑھے. آداب نماز میں ایک نماز کا پوسچر اگر دیکھیں، نماز کی وہ جو حیت ہے، کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے وہ دیکھیں کہ سراپا اس میں تسلیم نظر آتا ہے کہ سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے جب کھڑے ہیں تو کاندھے جھکے ہوئے ہیں، نگاہیں جو ہیں وہ سجدے کی طرف ہیں. رکوع میں اس طرح سے کہ گردن اس طرح سے ہو کہ ابھی بس کٹنے کے لیے تیار. 14 مستحب ہیں رکوع کے، 14 مستحب ہیں رکوع کے. رکوع میں جائیں کس حد تک جھکے. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں قطع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رکوع میں بھی جو اگر آپ جھکے ہوئے ہیں تب بھی آنکھ آپ کی اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ آنکھ جو ہے وہ آپ کی پیروں کے درمیان ہونی چاہیے. آنکھ جھکی ہوئی ہے آپ کی. جب آپ سجدے میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی آنکھ آپ کی جو ہے وہ ناک کی طرف دیکھیں آپ، یعنی آنکھ سے، تاکہ وہ جھکی ہوئی ہے، یعنی جہاں پر مکمل تسلیم ہے، مکمل جو ہے وہ طور پہ انسان جھکا ہوا ہے اس معبود کے آگے، اس خالق کے آگے، اس رب اور مالک کے آگے کہ ساری قدرت جس کی ہے، جو سب اس کے علاوہ کوئی مالک ہو نہیں سکتا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے بھائی آگے پر جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو خالی تم سوچ لو، باقی چیزیں کیا پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنی ہے، تم خالی اگر یہی چیزیں کہ ہم مکمل طور پر تسلیم ہیں اللہ تیرے آگے، تو اپنے آپ دھیرے دھیرے جو ہے نماز ہماری بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ تذکرہ کر رہے تھے، کیا کہتے ہیں، دوسرے مستحبات کا. ہر چیز تکبیرۃ الاحرام قیام سے لے کے قیام کا رکوع میں جا، رکوع میں 14 چیزیں مستحب ہیں. اگر ہاتھ کہاں پہ، گھٹنے کے اوپر ہو، گھٹنے کے نیچے ہو، ساری چیزیں بیان نہیں بگڑ جاتا. اس سجدے سب سے اہم کیا سجدہ. سجدے میں آپ نے اشارہ کیا 2 طرف سجدے میں جائیں. سجدے میں جائیں تو ہمارے ہاتھ کیسے ہونا چاہیے، سجدے میں جانے کی کیفیت کیسی ہونا چاہیے. ہاتھ ہمارے پھیلے ہوئے ہوں یا ہاتھ ہمارے سمٹے ہوئے ہوں، یہ ہاتھ کان کے برابر ہوں، کان سے دور ہوں، کتنی دوری کے اوپر ہوں. سجدے میں ہماری نگاہیں کہاں کے اوپر ہوں، ناک کی نوک کس چیز کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں. یہ سجدے میں بہت سی چیزیں مستحب ہیں اور بہت سی کچھ چیزیں مکروہ بھی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. روح ہے نماز، جان نماز، خلاصہ نماز سجدہ ہے. ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے اوپر گئے تو آواز آتی، یا احمد اتدری ای وقت یتقرب العبد الی، کب میرا بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ پروردگار نے پیغمبر سے سوال کیا، میرے اللہ تو بتا دے کب قریب ہوتا ہے. اذا کان جائعا و ساجدا، جب وہ بھوکا ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں انسان بے انتہا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اب ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، اس سے ایک نتیجہ بھی ہے. برادران اہل سنت کے یہاں یہ جیسی نماز اذان ہوتی ہے فوراً وہ روزہ کھولتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے. ہمارے کیا معاملہ بالکل برعکس ہے. ہمارے کیا نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولنا مستحب ہے. یہ مستحب ہے نماز پڑھنے کے بعد. اب دیکھیں حدیث کیا حدیث معراج کیا کہہ رہی ہے، بندہ اللہ کے جب کب قریب ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہو، اور جائعا یا بھوکا ہو. یہاں پہ یہاں دونوں جمع ہو گئے، بھوک کی انتہا اور نماز کے آخری سجدہ، اسے سجدہ شکر کہیں. اس سجدہ شکر میں اچھا اب یہاں پر شیطان کے بڑا حملہ ہوگا. ظاہر بات ہے، محاذ جتنا مضبوط ہوتا ہے تو حملہ بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. یہیں اوپر آ کے لوگ اکثر جو ہے وہ شیطان سے ہار جاتے ہیں. یہ کیا مولانا اتنی دیر میں نماز پڑھا دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں. اس آخری سجدے کو جو نماز کا آخری سجدہ ہے، روزے کی حالت میں، اس کو آپ اس دن کے روزے اس کی اہمیت کا خیال رکھیں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں، کتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. دیکھیں اگر انسان کو معرفتیں ہو جائیں، جو روایات اور یہ میں نے کہا دریا موجود ہے، ہر ایک استعداد کے لیے اس میں ہر چیز موجود ہے، اور ہم جائیں اس کو دیکھیں اور اس سے استفادہ. سجدہ جو ہوتا ہے وہ نہایت تذلل ہوتا ہے. وہاں پہ جو احساس ہوتا ہے کہ پروردگار ہم کچھ نہیں. 2-3 باتیں اس سے ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں، اگر اجازت ہو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ جب انسان سر سجدے میں رکھتا ہے، جب جھکتا ہے تو انسان کا جو یہ حصہ ہوتا ہے، گردن سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، انسان اسی سے پہچانا جاتا ہے. آنکھ،
ناک، چہرہ چھپ جاتا ہے، چہرہ پورا جو ہے انسان کا اسی میں. اگر گردن کاٹ دی جائے تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے. سجدے میں انسان اپنا پورا وجود رکھ دیتا ہے، یعنی یہ پورا حصہ پروردگار، یہ حصہ آنکھ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، یہ تمام چیزیں جو ہیں تیرے لیے حاضر ہے میرے معبود. ایک تو یہ فکر ہے کہ ایک گناہگار بندہ تیری خدمت میں آیا ہے. دوسری چیز سجدے میں جو ہے وہ راز و نیاز، وہ اللہ سے وہ جو راز و نیاز کا مزہ ہے، وہ جو اللہ سے گفتگو کا ایک مزہ ہے، وہ جس سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو متصل کرتا ہے اللہ سے، سجدے میں وہ مزہ ملتا ہے. واقعی ہم لوگوں کو چاہیے، کیونکہ تاکید ہے اہل بیت علیہ السلام. آپ نے کہا کہ جائین و ساجدہ او ساجدہ، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک یہ مسئلہ امام حسین علیہ السلام کا وہ آخری سجدہ جس میں جو ہے بھوک کی انتہا ہے، بھوک و پیاس، اور پھر وہ سجدہ اور خود خدا کے کیا عالم یا وہ شعر جو بہت میں نے آپ کے خدمت عرض کیا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واقعی یہ مطلب سجدہ اللہ کے آگے اگر ہم نے سجدہ کر لیا ایک مرتبہ تو دنیا کی کسی طاقت کے آگے ہم کو نہیں جھکنا ہے. جھکنا ہے تو پھر وہاں پہ جھکنا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سجدے سے متعلق آپ کی خدمت میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی اجازت سے اس بات آپ زیادہ جو ایسا ادب نہ ہو جائے، گفتگو نہ ہو جائے، تو کہ آیت اللہ پناہیان، یہی آغا پناہیان کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیت اللہ صافی گلپیگانی کی خدمت میں تھا روز عاشور. تو مولا کا وہی آخری سجدہ جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر ہم شیعوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سجدہ نمونہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی کل نمازیں نمونہ ہے، لیکن وہ آخری سجدہ جس کی اتنی اہمیت ہے، جس نے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کیا ہے. تو اس سجدے کو کہتے ہیں کہ رو رہے تھے آیت اللہ گلپیگانی، تو انہوں نے آغا پناہیان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آخری یہ جو عصر کا وقت ہے، اس وقت میرے جد نے، سید تھے نا وہ آیت اللہ، یہ صافی گلپیگانی صاحب سے پہلے جو آیت اللہ ان کے سسر، کہتے ہیں کہ میرے جد نے آخری وقت میں کیا بات کہی تھی، یعنی وہ راز، وہ جو گفتگو راز و نیاز چل رہا تھا اللہ کے درمیان. کہنے ہیں کہ کیا کہا تھا آقا مجھے نہیں پتا ہے. تو کہا کہ جب میرے جد سجدہ کر رہے تھے نا، آخری سجدے میں تھے، کہتے پروردگار میرے پاس جو کچھ تھا سب قربان کر دیا، وہ سب میں نے تیرے پر قربان کر دیا، وہ سب کچھ تجھے میں نے دے دیا ہے میرے معبود. میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے تجھے دے دیا ہے، اب میرے معبود تیری باری ہے. دیکھیے یہاں پہ دعا کرنے، سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ امام حسین علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. اگر اس کو ہم سمجھیں تو ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں گی. میرے معبود سب کچھ تجھے دے دیا ہے، اب تیری باری ہے. اب میرے نام پر اور میرے توسط سے اور میرے وسیلے سے اگر کوئی تجھ سے ہدایت مانگے اور تیری طرف آنا چاہے تو اسے روکنا مت. مطلب بہت بڑی اپارچونیٹی ہمارے لیے ماہ رمضان ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. امام حسین علیہ السلام سے توسل، وہ توسل جو ہے بیت علیہ السلام سے کر کے اگر ہم نماز میں کھڑے ہوں کہ مولا جو ہے وہ آپ کی نماز کے برابر تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کے توسل سے جو ہے وہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بہت کیا کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ ہماری جو ہے وہ ہماری نماز کو بہتر بنا سکتی ہے. تو گفتگو ہوئی ہم لوگوں کی، لیکن ساری باتیں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کتابوں میں تو ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ ہے. اگر کوئی اور نقطہ ہو تو نہیں، اور کوئی خاص نقطہ تو نہیں، بس یہ ماہ مبارک رمضان میں جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا نماز کے حوالے سے، اور آپ نے کتابوں کے حوالے سے کہا جو بات کی کتاب، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو بھی آیت اللہ گلپیگانی کے حوالے سے نقل کیا، میرا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب قربان کر دیا، اب تیری باری ہے. جو ہمارے ذریعے سے، ہمارے توسل سے ہدایت کے طلبکار، اسے روکنا نہیں. ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو گودی میں اٹھا کے منزل تک پہنچا دینا، یہ ایسی ہدایت نہیں، جبری ہدایت ہے. اسلام میں جبری ہدایت نہیں ہے، تشریح ہدایت ہے. سے مراد یہ جیسے اندھیرا ہے، آپ نے ٹارچ چلا دی، ہم نے راستہ دیکھ لیا، چلنا ہمیں ہے. بالکل روشنی آپ نے دکھا دی، ہدایت یہ جا کے. امام حسین کا ذکر، امام حسین کا عمل، امام حسین علیہ السلام کا کردار، یہ چراغ ہے. ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے. روشنی کربلا سے ملے گی، چلنا ہمیں. ہمیں یہی گزارش ہے نوجوان، روشنی کربلا سے مل رہی ہے، چلنا آپ کو. اور وہ آخری وقت میں نماز کا جو ہے وہ نماز کا ذکر اور نماز پڑھنا امام حسین علیہ السلام کا ہم لوگ ماہ مبارک میں ایک فراغت ہوتی ہے، تو ہم آئیں ہماری نمازوں کو بہتر کریں. کمزور ہو جاتا ہے، تھوڑا انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے ہر اعتبار. اس کے بجائے یہ روزہ رکھتا ہے کیونکہ روزہ کا فلسفہ تو یہ بتایا گیا ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ کیسے پیدا ہوا؟ 12 گھنٹے 16 گھنٹے 14 گھنٹے پیٹ خالی رہتا ہے، حرام کیا مشکوک غذا بھی نہیں پہنچتی ہے. تو جب اس کے اندر حرام یا مشکوک غذا نہ پہنچے تو اس کا نتیجہ تقویٰ تو ہوگا. جب تقویٰ پیدا ہوگا، اب آپ توجہ کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور خصوصاً خیر ہو سکتا ہے ایک نقطہ یہ ہے، بہرحال کہاں تک یہ بعض علماء کا بیان کیا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ واجب نمازوں میں اتنا زیادہ توجہ آپ نہ کر پائیں. نماز شب میں واجب نماز مثلا جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، زیادہ آداب سے پڑھنے لگے تو سب ذہن میں آ جا رہے یہ اسی پڑھ رہا ہے، میں اسی پڑھا ہو جاتا ہے. نماز شب، اچھا موقع بھی بہت اچھا موقع نماز شب کے حوالے سے. آپ تھوڑا سا، اور اتنا بھی نہ سحری میں کھانے کی نماز شب پڑھنے کی طاقت رہے. عموماً ایسا کرتے ہیں لوگ علماء کرام کہ سحری سے پہلے نماز شب پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ کیا ایک کیف، ایک مزہ، ایک لطف اس عبادت سے ملے گا، اور ایک ایسا اطمینان ملے گا. عربوں کی دولت ایک طرف
یہ اطمینان قلب ایک طرف ہوگا۔ ایک عارف کا واقعہ نقل کرتے ہیں رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ ای دامت برکاتہ کہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، جی اگر آخرت چاہیے تو نماز شب تو پڑھو۔ نماز شب پڑھو۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہم لوگوں کی آداب نماز کے سلسلے میں، حالانکہ سیر حاصل گفتگو نہیں کر پائے ہم لوگ، جی، اتنی زیادہ جی، بے شک، بے اس میں شک۔ وہ ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ چیز ہمارے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ تمام چیزیں جو بیان ہوئی ہیں ان کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز بہتر ہو سکتی ہے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں درگاہ پروردگار میں قبولیت کے لیے جو ہے وہ یہ ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ پروردگار ہم سب کی عبادات کو، اطاعت کو اس ماہ مبارک میں قبول فرمائے، اور تمام مومنین جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور کرے، اور ہم سب کو، ہماری قوم کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے آمادہ کرے، ان کی نصرت کے لیے تیار کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا۔ شکریہ آخر آپ کا، دعوانا بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج۔ اللهم عجل لوليك الفرج